جی سر ایک اور میرا کوشچن یہ تھا کہ آج کل جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے زیادہ، ہم۔ تو اگر یہ لوگ آؤٹر یونیورس نکل جاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر اس وقت یعنی کہ اگر یہ آؤٹر یونیورس نکل گئے ہیں اور قیامت آ چکی ہے، تو یہ بتائیں کہ قیامت یونیورس سے باہر بھی آئے گی یا اسی یونیورس میں آئے گی جو ہماری اپنی دیکھیں ہے؟ قیامت میں یہ ہے کہ آسمان ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے نا، ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے. ہوں وہ تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو صرف نہیں ہے زمین پہ. قیامت جو ہوگا زمین پر بھی ہوگا اور آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک ہاں وہ صرف زمین پہ نہیں، آسمان پر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے اگر یہ دور نکل جائیں، وہ اللہ تعالیٰ نے موت تو سب کو دینی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرنا ہے محشر میں. اللہ تعالیٰ محشر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دینا، اور محشر میں جہاں بھی جائے، اینما یدرککم اینما کنتم یدرککم الموت. قرآن فرماتا ہے جہاں بھی ہوں تمہیں موت آ جائے گا تمہارے پاس. کوئی آسمانوں میں چلا جائے تو وہاں سے بھی اللہ اس کو موت تو آنی ہے. موت سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. اور پھر وہ اللہ کی بادشاہت ہر جگہ ہے. اللہ کی کنگڈم، اللہ کی بادشاہت، اس سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا نا. جہاں بھی جائیں اللہ آپ کو لے کے آئے گا. اچھا، مطلب یہ بتائیے گا کہ یعنی اب چاہے یہ آؤٹر یونیورس بھی نکل جائیں گے تب بھی وہاں پر بھی یعنی کہ قیامت آنی ہے، مراد یہ ہے آپ کی؟ قیامت صرف قیامت جو احادیث سے ہی پتہ چلتا، قرآن کی آیات میں دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ قیامت صرف زمین کے لیے، یہ آسمان کے لیے بھی ہے. قیامت جی ہاں، قیامت آسمان، یہ اس کے آیات ہیں. ابھی میں اگر مجھے آیات، اعوذ باللہ من الشیطان، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا العشار عطرت، یہ ایک آیت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی آیات آپ کو ملیں گے قیامت کے متعلق کہ آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے نا. تو یہ صرف ایک زمینی واقعہ نہیں، آسمانی واقعہ بھی ہے قیامت جو ہے. اچھا سر، یہ بتائیں مجھے کوئی احادیث کی روشنی میں نا قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں. احادیث کی اشراط مطلب جو الساعہ وہ تو صحیح آپ کی. بہت ہے قیامت کے نشانیوں میں کہ وہ تو قیامت کے اشراط جی جی الساعہ میں اگر آپ جائیں شیعہ کتب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی. ایک حدیث میں ڈھونڈ لوں کچھ آپ کے چند لیے. بس وہ مجھے کچھ ایک چلو بتا دیں بالکل، جس. ہاں بتا دیتے ہیں. قیامت کے نشانیوں میں سے ایک تو یاجوج و ماجوج ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے. بھلے اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کرے، دابت الارض نکلے گا. دابت الارض اس کا تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ کون ہے. اب حدیث ہے، میں اس کو مطلب نہیں بولتا، قرآن کی آیت ہے. یہ قیامت کے اور بلکہ ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ آپ کو بتا کریں. بھلے فرمایا، یہ دیکھیں خصال میں حضرت امام جناب حذیفہ ابن اسید سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں آئے اور ہم قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا لا تکونو حتی 10 آیات، الدجال، قیامت نہیں آئے گا جب تک کہ 10 خصلتیں نہ ہوں، 10 نشانیاں نہ ہوں. دجال، دخان، طلوع الشمس من المغرب، مغرب سے سورج طلوع کرے گا. دابت الارض، زمین سے دابت الارض نکلے گا. یاجوج و ماجوج. وثلاثة خسوف، 3 خسوف آئیں گے. خسوف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزیرة العرب. ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر. اور ایک آگ نظر آئے گا عدن کے کنارے سے. عدن جو ہے ایک شہر ہے یمن میں، کہ وہ لوگوں کو محشر کی طرف پکارے گا، لے کے جائے گا. تنزل معهم اذا نزلوا وتقبل معهم اذا اقبلوا. یہ آگ جو ہے، لوگ آگے بڑھیں گے تو یہ پیچھے جائے گا، اور لوگ پیچھے آئیں گے تو آگ آگے آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک حدیث میں ہے. دوسرے بھی احادیث ہیں کہ فرمایا کہ 10 آیات بین یدی الساعہ 5 بالمشرق و5 بالمغرب، کہ 10 نشانیاں قیامت کی، یا قیامت سے پہلے ہی ہوں گے. قیامت کی نشانیاں بھی کیا قیامت سے پہلے یہ واقع ہوں گے. 5 مشرق میں، 5 مغرب میں. دابہ ہے، دجال ہے، طلوع الشمس من المغرب ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، یاجوج و ماجوج ہے. بھلے اور یاجوج و ماجوج یہاں پہ بہت غلبہ کرے گا، اور بقیہ انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں، یہ بہت مفصل روایات اس کے زیادہ ہیں ہمارے یہاں. یہ بتائیے کہ یاجوج ماجوج کیا ہیں؟ تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی مخلوق ہیں، مختلف اس کے اشکال ہیں، مختلف قسمیں ہیں ان کی. مثلا ان میں سے بعض یہ ہیں کہ ان کے
کان بڑے 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 ہوتے ہیں، ان کے ایک کان نیچے بچھاتے ہیں، دوسرے کان کو اوڑھ کے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت ہی مضر قوم ہے، مضر قوم ہے، جی ہاں۔ آپ کسی قوم میں آ جاتے سر ہیں یہ تو دنیا سب میں موجود ہے، جانوروں کو یہ جو یہ ہمیں جو دنیا میں موجود روایات ہے؟ میں ملتا ہے، یہ مجھے جو لگتا ہے اس روایات میں مجھے جو لگتا ہے کہ موجود ہیں، بلا شک بلا ضرورت موجود ہیں، لیکن یہ غیبی موجودات ہیں، یہ ظاہری موجودات نہیں ہیں، یہ ظاہری موجودات نہیں ہیں ان، کیونکہ قرآن مجید میں دیکھیں کہ ذوالقرنین وہاں پہ گئے تھے، ان کے لیے صد بنایا تھا نا، ڈیم بنایا تھا کہ وہ اس کو پھار نہ کر سکیں۔ تو اب دنیا میں جب اور ہم نے دیکھا ہے تو یہ کہیں نظر نہیں آ رہا اس طرح دنیا میں، اگر دیکھا جائے آپ چلے نا دنیا میں، کیونکہ لوگ تقریباً ہر جگہ گئے ہیں، ڈسکور ہو چکا ہے، اور اس کا جو ہے میپ بھی لیا ہے، سیٹلائٹ میپ بھی ہے، لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے، تو کوئی ایسا پہاڑی کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگ یا وہاں پہ جہاز سے گئے ہیں، لوگ ہیلی کاپٹر سے گئے ہیں یا پیدل گئے ہیں، تو بہت سارے علاقے ہیں کہ ایسا کوئی چیز ہو۔ تو ہمیں لگتا ہی ہے، اور روایات کے روح سے بھی، شیعہ روایات کے روح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ غیبی مخلوقات ہیں، کہ فی الحال یعنی ان کا صد بھی جو ہے غیبی ہے، نظر نہیں آتا، ایک کسی ڈائمنشن میں ہیں یہ، تو قیامت سے پہلے جو ہے یہ وہ کھول کے آ جائیں گے۔ جی ہاں، اہل بیت علیہ چلیں، السلام تھینک کے یو حوالے سر۔ سے ہمیں یہی، میں نہیں کہتا کہ واقعاً ایسا ہے، مجھے یہی لگا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، مجھے میرا اندازہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، جی سر، مزید کوئی سوال ہے؟ ختم ہو گیا آپ کے سوالات؟ طارق بھائی آپ ہیں یا سر چلے یہ گئے؟ ڈائمینشن طارق، ہاں جی سر، کیا فرما رہے ہیں؟ ڈائمینشن ڈائمنشن یعنی غیب، یعنی دیکھیں ابھی ملائکہ ادھر ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے نا، ملکین ہیں ہمارے کندھوں پہ، ہمیں نظر نہیں آتے، شیطان پھرتا ہے، اپنا فتنے کرتا ہے، وسواس ڈالتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا نا، اس طرح غیبی چیزیں ان کا صد بھی چلیں، جو تھینک ہے یو نا، سر۔ صد بھی جو ہے نا وہ، ہاں صد جو بنایا جناب ذوالقرنین نے، جہاں پہ بنایا ایسا بنایا کہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟